بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کی آخری قسط کے ساتھ باس زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب حضرت امام عالی مقام اہل کوفہ کے ساتھ خطبہ کو مکمل کر چکے تو اس وقت خود ابن یزید یعنی کہ حر بن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کو نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا اور یہ شعر پڑھا، جس کا مطلب ہے یعنی میں اپنے ارادوں کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے آر نہیں، جبکہ اس کی نیت خیر کی ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہوں۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو میں نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل مذمت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید کچھ تو پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطبوں سے متاثر ہوتا رہا اور یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچے، جن کا سردار ترماہ بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے، مگر حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ان کی ایسی ہی حفاظت کروں گا جیسی اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت حسین علیہ السلام نے لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے ہیں۔ اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں، البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلہ پر آ جائیں گی۔ ترماہ بن عدی نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی قوت اور جماعت نہیں، اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کے موجودہ لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی ان پر غالب آنا مشکل ہے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالشت بھی ان کی طرف نہ بڑھیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑوں میں ٹھہرا دوں گا جو نہایت محفوظ قلعہ جیسا ہے۔ ہم نے ملوک غسان اور ضمیر اور لقمان بن منظر کے مقابلے میں اسی پہاڑ میں پناہ لی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں، پھر آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلہ طوع کے لوگوں کو بلائیں گے۔ بخدا 10 دن نہ گزریں گے کہ اس قبیلہ کے لوگ پیادہ اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلہ ہی ہو تو میں آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں کسی کی ایک آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کی مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے کہ ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ترماہ بن عدی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رس لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے، اور پھر آئے بھی، مگر راستہ میں حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کی غلط خبر سن کر لوٹ گئے۔ پھر اسی رات حضرت امام علی مقام علیہ السلام نصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے ساتھ زادے حضرت علی اکبر علیہ السلام نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے یہ میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری موت کی ہی خبر ہے، اللہ معاذ اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت علی اکبر علیہ السلام کافی غمگین ہوئے۔ اس وقت حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ظہیر بن الکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان نہیں ہے بنسبت اس کے جو اس کے بعد آئے گا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ظہیر بن الکین نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں
جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریا سے فرات کے کنارہ پر ہے۔ اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ عقر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عقر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ اسی دوران عمر بن سعد 4000 کا مزید لشکر لے کر مقابلہ پر پہنچ گیا۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلہ کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین علیہ السلام سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا یہاں آیا ہوں، اگر اب ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کی ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ عمر کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ ابن زیاد ملعون نے مردود نے امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دیا۔ یہ واقعہ 7 محرم الحرام کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت امام علی مقام نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے کے دوران عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی کی بھر لائے۔ حضرت حسین کا ارشاد کہ 3 باتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی کو بسر کروں گا۔ یہ 3 شرائط بعض کے نزدیک ٹھیک ہیں، بعض مفسرین اور محققین کے نزدیک من گھڑت ہیں، لیکن حضرت امام علی مقام علیہ السلام چونکہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس میں ایک بات بالکل عیاں ہے کہ حضرت امام علی مقام یزید سے بیعت خلافت واپس لینا چاہتے تھے۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا کہ حضرت حسین علیہ السلام نے یہ دونوں صورتیں پیش نہیں فرمائی۔ اب عمر بن سعد نے ابن زیاد کو جو خط لکھا، ابن زیاد بھی اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر ذوالجوشن مردود لعین نے کہا کیا آپ حسین علیہ السلام کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے؟ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین علیہ السلام کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہے سزا دیں یا معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر بن ذوالجوشن کی رائے کو قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط لکھا اور خود شمر کے ہاتھ ہی عمر بن سعد کے پاس بھیجا، اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہو۔ ابن زیاد لعین نے عمر بن سعد کے نام جو خط لکھا اس کا متن یہ ہے: میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دے دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے پاس حکم پر صلح کرنا چاہتے ہیں اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسلح کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ شمر ذوالجوشن اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی، پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس علیہ السلام نے آ کر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی، تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے ایک رات عبادت گزاری کے لیے مہلت مانگی۔
حضرت حسین نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت اور نماز اور دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ دیے اور دل دیا جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھ ایسا وفاشار نیکوکار نہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زباں ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے منہ کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائیں، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اپنی اولاد اور اپنے اموال کو قربان کر دیں گے۔ مسلم بن اوسجہ نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی، جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دے دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا یا سینہ کو بھی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے، اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ یعنی کہ روز جمعہ اور ایک روایت کے موافق روز شنبہ تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد نے لشکر سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 30 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلہ کے لیے اپنے اصحاب کو صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصہ کا ایک امیر بنایا۔ ان میں سے ایک حصہ کا امیر ہڈ بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چل بھی رہا تھا۔ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے ہوتے یکبارگی گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ قتال کرتے ہوئے جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز نصیحت آمیز بلیغ اور بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور وسیع اور ولی المومنین نہیں تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید شباب اہل الجنہ اور قرۃ عین اہل السنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات
کہا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارکم سے یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے روسائے کوفہ کو نام لے کر پکارا، اے شیش بن ربی، اے حجاز بن البحر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین پر چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ ناظرین، اس خطبے کا یہ حصہ کہ میں کہیں اور چلا جاؤں کنٹروورشل ہے، اس کے اوپر مختلف آراء ہیں۔ کئی محققین اور مفسرین اس کو ٹھیک مانتے ہیں جبکہ کئی اسے محض من گھڑت کہتے ہیں۔ قیس بن اشس نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے، اور پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری رائے یہی ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن الکین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ اہل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہیں پہنچے گی۔ زہیر نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے یعنی ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نمٹ لیں، بخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ اس کے بعد حر بن یزید آگے بڑھے اور خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا کہ وہ آ جائیں اور تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے کہا تھا کہ اپنی جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جن کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پی سکتے ہیں، اور جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے، اور اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ بھی واپس ہو گئے اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر گمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسجا زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا، ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی حفاظت کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شکی اور بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیش بن ربی سے کہا کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ اس وقت شیش سے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو، اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم سپاہی بھیجے، یہ آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اصحاب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔
اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی جنگ کے دوران جب امام علی مقام علیہ السلام کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے، دشمن کے دستے حضرت حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے، ابو شمامہ سائدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، جنگ ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ علیہ السلام اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا اور یہ لوگ امام علی مقام علیہ السلام تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت امام علی مقام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک زخموں سے چور ہو گئے اور گر گئے۔ اس وقت زہیر بن الکین نے حضرت حسین کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین علیہ السلام کو بچا سکیں گے اور نہ ہی خود کو بچا سکیں گے۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضور علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو جاؤں اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شدت اور شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں امام علی مقام علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، یعنی میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ کم وقت مرا ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا، اور پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرما، آمین۔ حضرت حسین علیہ السلام سامنے آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں۔ تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن علیہ السلام کے سر پر تلوار ماری اور وہ گر گئے، اور ان کے منہ سے نکلا، یا اماں۔ تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے حملہ کیا۔ کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام علی مقام اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دی۔ اب حضرت امام علی مقام علیہ السلام تنہا بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہ کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور امام علی مقام علیہ السلام کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اس معصوم بچہ کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی پیاس اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ آپ پانی پینے کے لیے درہ فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا، جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حسین علیہ السلام بڑھتے یا بھاگتے نظر آتے تھے، اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو۔
اور وہ اس قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس کی طرف رخ کرتا مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے۔ شیور نے جب یہ دیکھا کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو اس نے آواز دی۔ اس بدبخت نے کہا کہ یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دل ایرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ تھی امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی جدوجہد اور شہادت۔ میدان جنگ کے بعد اسیران کربلا کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد